بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں پڑھا کہ کس طرح قرآن پر عمل کیا جا سکتا ہے، ایک بہن نے اپنا قصہ بیان کیا کہ انہوں نے ایک آیت کو بار بار دہرایا، اتنا دہرایا کہ وہ انہیں حفظ ہو گئی اور اس کے بعد ان کے دل کے اندر وہ سرایت کر گئی، جس کی وجہ سے اس آیت پر عمل کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ آج اسی سلسلے کی دوسری کڑی ہے کہ قرآن کس طرح انسان کی رہنمائی کرتا ہے انفرادی اصلاح کرنے کے لیے۔ اس سلسلے میں ایک بہن کا تجربہ اس بہن کے الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ مجھے رات دیر تک جاگتے رہنے کی عادت تھی۔ جب صبح مؤذن اذان دیتا تو میں غافل و لاپرواہ ہو کے سو جاتی۔ اللہ کے فرشتے مجھے نمازیوں میں نہ پاتے۔ اس مبارک وقت میں اور میرے گھر والے شیطان کی گرفت میں ہوتے تھے۔ ہم سب گہری نیند سوتے، بیدار ہونے کے بعد مجھے سارا دن اس کا قلق رہتا۔ میں نے کئی بار صبح سویرے نماز کے لیے اٹھنے کا فیصلہ کیا، مگر اس فیصلے نے کبھی عمل کی صورت اختیار نہ کی۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب استاذہ کی زیر نگرانی قرآنی آیات پر عمل کا تجربہ شروع نہیں ہوا تھا۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ محترمہ استاذہ صاحبہ بہت ساری بہنوں کے مسائل حل کر چکی ہیں اللہ کی مدد سے، تو میں نے بھی اپنا مسئلہ حل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا، اور میں نے استاذہ سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے یہ 2 آیات سورہ شعراء کی ہیں، آیا نمبر 218 اور 219، ان دونوں آیات کو بار بار دہرانے کی تاکید کی۔ آیات کون سی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، جو تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو، اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے۔ چنانچہ میں اس نورانی ارشاد کو بار بار دہراتی رہی، اور میں نے کوشش کی کہ یہ ارشاد مبارک جس طرح میری زبان پر جاری ہے اسی طرح میرے دل میں بھی پیوست ہو جائے۔ بالآخر وہ وقت آ گیا، فیصلہ کن وقت، آیت کے مطابق حرکت کرنے کا لمحہ۔ ادھر مؤذن نے اللہ اکبر کے کلمات ادا کیے، ادھر میں نے اپنے بستر پر کروٹیں بدلنا شروع کر دیں۔ میں مؤذن کی آواز پر لبیک کہنے سے ہچکچا رہی تھی۔ شیطان میرے لیے نیند کو خوشگوار بنا کر پیش کر رہا تھا، اور نماز کے معاملے کو میری نظر میں معمولی بنا کر دکھا رہا تھا۔ ادھر مؤذن کے کلمات مجھے یہ حقیقت یاد دلا رہے تھے کہ میں مسلمان ہوں۔ مؤذن کہہ رہا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اب مؤذن میرے رسول محترم کا ذکر کر رہا تھا۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ۔ مؤذن مجھے بتا رہا ہے کہ فلاح و کامیابی نماز ادا کرنے میں ہے۔ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ مؤذن کے یہ الفاظ اور قرآن کی اس آیت کے کلمات جسے بار بار پڑھنے اور عمل کرنے کا مجھے مشورہ دیا گیا تھا، مجھے نماز کے لیے پکار رہے تھے۔ پھر آذان اور آیات کے کلمات میرے دل میں پیوست ہوتے چلے گئے۔ اب نیند میری آنکھوں سے جا چکی تھی۔ میں نے اللہ رحمان کو اپنے قریب محسوس کیا، اور اس احساس کے ہوتے ہی میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے اپنے کپڑے سنبھالے، بڑی شدت سے احساس ہوا کہ میں کمرے میں تنہا نہیں ہوں، یہاں کوئی اور بھی ہے، وہی جو میرے شہرک سے بھی زیادہ میرے قریب ہے۔ اس کے قرب کا احساس ہوا تو میں طہارت کے لیے لپکی، وضو کیا اور نماز فجر ادا کرنے کے لیے اپنے خالق و مالک کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ یہی وہ نماز تھی جس کے پڑھنے کی مجھے بے حد حسرت رہی۔ کتنی بار ارادے باندھے اور توڑے، میری آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں، اور نماز کے بعد میرے ہونٹوں پر یہ الفاظ تھے، اللہ کا شکر ہے، وہ ذات ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہے، جس نے مجھے میرے مرنے سے پہلے مجھے اس نماز کی توفیق دی اور یوں مجھ پر بڑا کرم کیا۔ اللہ نے مجھ پر
4 نہیں 5 نمازیں فرض کی تھیں، مگر میں اپنی سستی اور کاہلی کے سبب صرف 4 نمازیں ہی ادا کر پاتی۔ میں نے رو رو کر اللہ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگی اور بارگاہ الہی میں دعا کی کہ وہ مجھے آخری عمر تک اسی طرح 5 نمازیں ادا کرنے کی توفیق دے۔ تو باستغفار کے بعد میں پرسکون ہو کر بیٹھ گئی تو میرے سامنے میری زندگی کی فلم چلنے لگی۔ میں چشم تصور سے اپنی گزری ہوئی زندگی کے مناظر دیکھ رہی تھی۔ میں ایک عام سی لڑکی تھی جس کی زندگی کا کوئی واضح ہدف نہ تھا۔ میری زندگی کولو کے ایک بیل کی مانند گھوم رہی تھی، جس طرح مجھ سے پہلے بہت سے لوگ گھوم چکے تھے۔ ایک بے مقصد زندگی۔ بالآخر میری شادی ہو گئی۔ مجھے اپنے شوہر کے خیالات و افکار سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ مجھے تو ان کی پوزیشن اور مال و دولت سے غرض تھی۔ اسے بھی نماز اور روزے سے کوئی دلچسپی نہ تھی، صرف دنیا کی گہما گہمی سے سروکار تھا۔ زندگی کی گاڑی یوں ہی چلتی رہی۔ دنیا میں بچے بھی آ گئے۔ مجھے اپنے بچوں سے تعلق تھا تو اتنا کہ وہ کھا کیا رہے ہیں، کیا پہنتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، پڑھائی کیسی جا رہی ہے، ہوم ورک کیسے ہو رہا ہے۔ میں نے اپنے بچوں سے کبھی بھول کر بھی یہ نہیں پوچھا کہ انہوں نے نماز پڑھی ہے، انہوں نے قرآن پڑھا ہے، انہوں نے کتنا قرآن حفظ کر لیا ہے، کیا وہ انبیاء کرام کے حالات سے واقف ہیں، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کچھ پتہ ہے۔ مجھے بچوں کے ان معاملات میں قطعاً کوئی دلچسپی نہیں تھی، بلکہ میں ان کے ساتھ بیٹھ کر ڈرامے اور پروگراموں کو دیکھتی اور پھر ہم ان پر تشریح کرتے۔ میں نماز پڑھ کے بیٹھی تھی کہ پچھلی زندگی کے بیتے ہوئے رات دن کی یہ فلم میرے ذہن کی اسکرین پر چل رہی تھی کہ میں یکا یک اپنے خاوند کے خراٹوں سے چونک پڑی۔ مناظر دھندلا گئے۔ میرا رفیق زندگی خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ میں نے چاہا کہ اسے جگاؤں، اسے نماز کے لیے بیدار کروں اور اپنا قصہ بھی سناؤں۔ میں نے اسے اس کا نام لے کر نہیں جگایا جیسا کہ میرا معمول تھا، بلکہ میں نے آج ان کے کندھوں پر جھک کے قدرے بلند آواز سے یہ آیت پڑھی، الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین۔ یہ آیت سن کر میرا خاوند اٹھا، وضو کیا، نماز پڑھی اور پھر آ کر میرے پاس بیٹھ گئے۔ کہنے لگے، آج کی صبح کتنی مبارک اور کس قدر حسین ہے کہ آج مجھے تم سے قرآن سننے کا موقع ملا۔ میں اسے اپنی بڑی خوش قسمتی سمجھتا ہوں۔ میں نے کہا، خوش قسمتی تو میری ہے کہ میں نے آج مؤذن کی اذان پر قرآن کی آیت پر عمل کیا ہے۔ خوش قسمت میں ہوں کہ میں نے آج آپ کو پہلی بار نماز فجر پڑھتے دیکھا۔ یہ سن کر میرے شوہر کا دل نور ایمان سے جگمگا اٹھا۔ انہوں نے کہا، میں تمہیں ایک عجیب بات سناتا ہوں۔ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ میں کل جب گھر واپس آ رہا تھا تو میں اپنی گاڑی میں ریڈیو کی سوئی گھما رہا تھا کہ یہ سوئی قرآن کریم پر آ کر رک گئی۔ میں نے چاہا کہ اس اسٹیشن سے سوئی کو ہٹا دوں، لیکن اس سے پہلے ہی ٹریفک پولیس نے مجھے گاڑی روکنے کے لیے اشارہ کیا۔ مجھے اس وقت قرآن سنتے ہوئے یہی احساس ہوا کہ اللہ مجھ سے خطاب کر رہا ہے۔ تم جانتی ہو کہ یہ میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا تھا؟ یہ سورہ زمر کی آیہ نمبر 67 تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اس کی قدرت کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ پاک اور بالا تر ہے وہ شرک سے اور یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے اس ارشاد نے میرے پورے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ میں سمندر کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ کی مٹھی کو دیکھا اور پھر سمندر کی جانب دیکھا۔ اس فرق نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ یہ سمندر تو کچھ بھی نہیں، اللہ کے ہاتھ میں تو پوری زمین ہے۔ اللہ کس قدر بڑا ہے،
میں نے سنتے ہی یہ آیت یاد کر لی۔ مجھے محسوس ہوا کہ گویا یہ آیت میرے دل میں ہے اور میرا دل اس سے دھڑک رہا ہے۔ مجھے اپنے پورے جسم میں ایک سکون و حلاوت کا ادراک ہوا اور میرے پروردگار کا فضل مجھ پر آج اس وقت پورا ہوا جب تم نے قرآن مجید کی آیت پڑھ کر مجھے جگایا۔ مجھے تم نے نہیں جگایا بلکہ مجھے اللہ نے جگایا ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز فجر ادا کرنے کے لیے میرے اللہ نے مجھے آج جگایا ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے بھی میرے رب نے ہی یہ آیت کریمہ سکھا کر مجھے جگایا۔ میرے اور آپ کے عمل سے یہ آیت زندہ و متحرک ہوئی ہے۔ میرے شوہر نے ندامت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میری عمر 40 سال سے زائد ہو گئی۔ قرآن میرے گھر میں موجود ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں قرآن پڑھتا نہیں ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں۔ بہت ساری صورتیں اور آیتیں حفظ بھی ہیں، مگر میرے اور قرآن کریم کے درمیان ایک رکاوٹ تھی۔ میں نے فوراً جواب دیا، جی ہاں، یہ رکاوٹ تھی قرآن کے مطابق عمل نہ کرنے کی، قرآن کے مطابق حرکت نہ کرنے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو زمین پر چلتا ہوا قرآن تھے، ہم بھی زمین پر چلتے ہیں مگر قرآن کے ساتھ نہیں۔ میں نے یہ کہا اور زار و قطار رونے لگی۔ میرے خاوند کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ وہ یکدم کھڑے ہو گئے اور بچوں کے کمرے کی جانب بڑھے۔ انہوں نے کمرے کی لائٹ آن کر دی، پھر آف کر دی۔ چند بار ایسا کیا تو بچے جاگ اٹھے۔ انہوں نے نماز کے لیے زور سے اللہ اکبر کہا۔ بچے حیران و پریشان تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میرے رفیق زندگی نے بچوں سے کہا، جانتے ہو ہمیں کون ملنے آیا ہے اور ہمیں اب دیکھ رہا ہے؟ اللہ تم لوگوں سے ملنے آیا ہے۔ بچوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ان کا والد بڑی میٹھی آواز میں پڑھ رہا تھا، جو تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا، آج گھر میں نماز پڑھ لو، کل سے انشاءاللہ صبح مسجد میں نماز پڑھنے جائیں گے۔ میرا شوہر بچوں کو نماز پڑھتے دیکھتا رہا۔ سب نے نماز پڑھ لی تو اس کا دل مطمئن ہو گیا۔ پھر ان کا ذہن اس آیت کی طرف منتقل ہوا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 55۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَانَ يَعْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا۔ اس نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھ سے راضی ہو جا، مجھے معاف فرما دے، مجھ پر رحم کر۔ پھر مجھ سے کہنے لگے، آج سے تم بچوں کی نگرانی کرو گی اور تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو گی۔ میں نے کہا یہ میری نہیں سنتے، مجھے انہیں نماز کا پابند بنانے میں کافی محنت کرنا پڑے گی۔ خاوند نے مجھے مشورہ دیا کہ تم انہیں اس آیت سے متحرک کرو۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 55۔ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا۔ میں نے اپنے بچوں کو نماز کا پابند بنانے کا تہیہ کر لیا۔ میں نے ایک بڑا چارٹ لیا اور یہ آیت بڑے حروف میں لکھ کر گھر میں لگا دی۔ یہ تھی نماز فجر پڑھنے کے لیے قرآن کریم کے مطابق حرکت کرنے کی برکت کی حقیقی کہانی۔ اس خاتون نے مسجد میں آ کر یہی آیت ایک بڑے چارٹ پر لکھوا کر وہاں بھی آویزاں کر دی اور درس سننے آنے والی تمام بہنوں کو اپنے تجربے سے آگاہ کیا۔ ہم میں سے ہر ایک اس امر کا محتاج ہے کہ وہ اپنی آنکھوں پر پڑے ہوئے پردوں کو ہٹا دے، دلوں پر لگی مہروں کو کھرچ کھرچ کر پھینک دے۔ دلوں پر غفلت کے پڑے ہوئے پردوں کی وجہ سے ہم بلا سوچے سمجھے یوں ہی قرآن مجید پڑھتے رہتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں نہ ہی اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، ہمارے لیے اس کا سیکھنا آسان کر دے تاکہ ہم بھی عملی طور پر قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے قابل ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔